یہ جو لفظ ہے داتا، اس کا معنی ہے دینے والا۔ تو ہم مجازی طور پہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے آپ خزانے دیتے ہیں۔ ذاتی طور پہ مالک نہیں ہیں، بلکہ مالک حقیقی نے جو ولایت آپ کو عطا کی ہے اس سے آپ خزانے بانٹ رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ مالک کون ہے؟ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کسی اور کی نہیں کرتے تو مدد کیوں کسی اور سے مانگتے ہو؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب عبادت صرف اللہ کی ہے تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی کرنے والا حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اولیاء اللہ کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا جہاں ان کے مزارات ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولیاء کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ وسیلے کے حوالے سے ہی نقطہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ موضوع اپنے اندر بہت زیادہ وسعتیں اور پہلو رکھتا ہے۔ میں صرف وسیلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اذان دے رہے ہیں، اذان میں حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت کہتے ہیں، اقامت میں حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے۔ نماز عبادت ہے اللہ کی، نماز میں حضور کا وسیلہ، حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، بلکہ حضور کے ساتھ نیک بندوں کا ذکر بھی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آگے پھر درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ آپ اللہ کی عبادت سے نبیوں کا اور نیک لوگوں کا ذکر نکال دیں، ہم دعا سے ان کا وسیلہ نکال دیں گے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، آپ عبادت سے حضور کا ذکر نکال کے دکھائیں۔ اذان سے نکال سکتے ہیں، اقامت سے نکال سکتے ہیں، نماز سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ یہ تشہد پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کے کوئی تشہد چھوڑ دے نماز ہی ٹوٹ گئی، نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کے رہ گیا سجدہ سہو۔ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، پر اللہ کی عبادت قبول ہو رہی ہے نبی اور نبی کے غلاموں کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہم دعا میں ان کا ذکر کرتے ہیں اسی وسیلے کے تحت کہ دعا بھی قبول ہوتی ہے ان کے ذکر کے ساتھ، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اولیاء اللہ کے مزارات برکت کی جگہ ہیں، شرعی آداب کے ساتھ حاضری دیں تو ان کا فیض نصیب ہوتا ہے، اور اگر شریعت کے خلاف حاضری دیں تو نہ قبر والے خوش ہوتے ہیں نہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قبریں وہی ہیں پر فیض کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ شریعت کی پابندی کر کے جاتے تھے اور آج ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ اولیاء آج بھی فیض عطا کرتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ کوئی شریعت کی پابندی کر کے حاضر ہو۔ جو شریعت کی پابندی کر کے جائے گا آج بھی اس کے لیے در فیض کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔